بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاید ہم میں سے کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 8 فروری 2026 کے ملک گیر احتجاج کا، اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کا اور لاہور میں ہونے والی مریم نواز صاحبہ کی بسنت کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا کریں، پاکستان کی تاریخ ہی ایسی ہے کہ جب ماضی کو دیکھتے ہوئے ڈاٹ کنیکٹس کیے جائیں تو تمام تر چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، اور یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد کہ اصل حقائق، اصل کہانی آپ کے سامنے اسلام آباد کے خودکش حملے کی رکھیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور میں بسنت کیوں منائی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس خودکش دھماکے کے بعد 8 فروری 2026 کا احتجاج ختم کرنے کے لیے کہاں سے اور کیوں کر دباؤ ہے، آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ جناب، معاملہ کچھ یوں ہے کہ سید اشفاق اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والی امام بارگاہ کے قریبی رہائش پذیر ہیں۔ یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ریسکیو اور پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی، اور یہی دھماکے کے بعد امام بارگاہ میں داخل ہونے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ اس امام بارگاہ میں زیادہ تر ترلائی کے رہائشی نماز ادا کر رہے تھے، ان میں سے زیادہ تر کو وہ جانتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ امام بارگاہ میں داخل ہوئے تو ہر طرف زخمی اور لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس موقع پر انہوں نے لاشوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زخمیوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ سید اشفاق بتاتے ہیں کہ جب وہ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ترلائی ہی کے رہائشی اون عباس اور ان کے پاس ہی مبینہ خودکش بمبار کی لاش پڑی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کے بعد جب خودکش بمبار ہال میں داخل ہوا تو اون عباس نے اس کو دبوچ لیا اور خودکش بمبار نے وہیں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اگر اون عباس ایسا نہ کرتے اور حملہ آور کو ہال کے دروازے پر ہی نہ روکتے تو شاید جانی نقصان بہت زیادہ ہوتا۔ بی بی سی کو یہی بات حال میں موجود دیگر لوگوں اور زخمیوں نے بھی بتائی۔ یہ رپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل عالمی ادارہ۔ اصغر علی بھی جمعہ کے روز ہونے والے واقعے میں معمولی زخمی ہوئے۔ وہ ہال کے دروازے کے قریب آخری صف میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ نماز کے دوران ان کے ایک طرف اون عباس اور دوسری طرف ایک اور شخص کھڑے تھے جو کہ حملے میں مارے گئے ہیں۔ اصغر علی بتاتے ہیں کہ فائرنگ کی آواز سن کر اون عباس نے اپنی نماز توڑی اور خودکش حملہ آور جو کہ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا کو دبوچ لیا۔ ان کے مطابق اس موقع پر خودکش حملہ آور نے دھماکے سے خود کو اڑا لیا اور اس دھماکے میں دیگر لوگوں کے ہمراہ اون عباس بھی شہید ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں وہ خود بھی زخمی ہوئے لیکن ان کی چوٹیں کم تھیں، انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اصغر علی کا کہنا ہے کہ وہ کافی دیر تک اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ جس وقت یہ دھماکہ ہوا اس وقت نماز کی امامت راجہ بشارت حسین کر رہے تھے۔ راجہ بشارت حسین کہتے ہیں کہ انہیں کئی نمازیوں نے بتایا ہے کہ اون عباس نے فائرنگ کے بعد نماز توڑ کر حملہ آور کا راستہ روکا۔ اگر وہ اندر صفوں کے درمیان میں آ جاتا تو بہت نقصان ہوتا۔ اون عباس نے اپنی جان دے کر کئی لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، وہ ہیرو ہے۔ سید اشفاق بتاتے ہیں کہ امام بارگاہ کے مرکزی گیٹ پر 2 گارڈز تعینات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب حملہ آور مرکزی گیٹ سے فائرنگ کرتا ہوا داخل ہوا تو اس وقت نماز ہو رہی تھی۔ مجھے 4-5 فائر کی آواز سنائی دی اور پھر ساتھ ہی ایک اور فائر کی آواز آئی۔ یہ فائر گارڈ کی جانب سے کیا گیا تھا، وہ خودکش حملہ آور کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سید اشفاق کہتے ہیں کہ مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے حملہ آور نے مزید 2-3 فائر کیے اور ہال میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اون عباس نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اون عباس کے 3 بہن بھائی ہیں اور وہ ترلائی میں اپنے کزن شعیب کے ہاں رہتے تھے۔ سید اشفاق کے مطابق اون عباس کے والد دہاڑی پر ٹیکسی چلاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اون عباس کی عمر 20 یا 21 برس تھی۔ ان کا سارا بچپن ہمارے سامنے گزرا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، دل بھاری ہے، لیکن یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں۔ سید اشفاق بتاتے ہیں کہ اون عباس کے کزن شعیب ہی ان کے سرپرست تھے اور حال ہی میں اون عباس کو بسلسلہ روزگار باہر بھیجنے کی تیاری کی جا رہی تھی، جس کے لیے انہوں نے ٹیسٹ بھی پاس کر لیا تھا۔ اچھا،
इस वाक़े में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कम से कम 4 अफराद शहीद हुए। उनमें गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के इंस्पेक्टर बहादुर अली भी शामिल हैं, जो कि इस वक्त एडवांस कोर्स के लिए इस्लामाबाद में मुकीम थे। स्कर्दू पुलिस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर गुलाम मोहम्मद बताते हैं कि उनके पास दस्तयाब इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इंस्पेक्टर बहादुर अली इस्लामाबाद में एडवांस कोर्स के लिए मौजूद थे, जबकि उनके वालिद और भाई पहले ही इस्लामाबाद में थे, क्योंकि बल्तिस्तान के अक्सर लोग सर्दियों में रावलपिंडी इस्लामाबाद का रुख करते हैं। गुलाम मोहम्मद का कहना है कि इंस्पेक्टर बहादुर अली अपने वालिद और भाई के हमरा नमाज जुम्मा अदा करने गए थे। बहादुर अली के वालिद और भाई इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। उनका कहना है कि बहादुर अली के वालिद की तबीयत बेहतर है और वो अपने बेटे की मियत के हमरा अपने आबाई ज़िले गांचे पहुंच रहे हैं, जबकि उनका दूसरा भाई अभी अस्पताल में दाखिल है। गुलाम मोहम्मद के मुताबिक एडवांस कोर्स पर इस्लामाबाद से कबल वो स्कर्दू के थाना एयरपोर्ट में SHO के फ़राइज़ अदा कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए गिलगित बल्तिस्तान के DSP गुलाम नबी और बहादुर अली तकरीबन इकट्ठे ही 2004 में गिलगित बल्तिस्तान पुलिस में ASI भर्ती हुए थे। गुलाम नबी कहते हैं कि मैं बहादुर अली से सीनियर था, जिस वजह से मेरा एडवांस कोर्स गुज़श्ता साल हो गया था और मैं DSP बन गया, जबकि बहादुर अली को इस साल कोर्स में शमूलियत की दावत मिली और तवक्को थी कि वो भी DSP बन जाएंगे। ये दूसरी कहानी है। पहली कहानी आपने सुनी ओन अब्बास की और ये बहादुर अली की कहानी है। DSP गुलाम नबी कहते हैं कि बहादुर अली का ताल्लुक ज़िला गांचे से है। उनका ख़ानदान बुनियादी तौर पर कारोबार से मुंसलिक है। सोगवारों में 3 बच्चे, एक बेवा शामिल हैं। सबसे बड़े बच्चे की उम्र 9 साल और सबसे छोटे की उम्र 1 साल है। अब तीसरी कहानी सुनिए। एक और शख्स सैयद हसन शाह अब्बास, उनका ताल्लुक ज़िला मनसेरा के इलाके दाता से था और डॉक्टर सैयद हसनात गिलानी आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सैयद हसन शाह अब्बास के कज़न हैं। डॉक्टर गिलानी बताते हैं कि शाह अब्बास एक सोशल वर्कर और कारोबारी शख्सियत थे, जिनका सारा बचपन और जवानी इस्लामाबाद में गुजरी। उनके मुताबिक अपना कारोबार शुरू करने से कबल शाह अब्बास चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनका कहना है कि इस वाक़े से कुछ अरसा कबल उनकी समाजी सरगर्मियों के एतराफ़ में उन्हें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुनक्किद एक तरबीती वर्कशॉप में शिरकत की दावत दी गई थी, जहां उन्हें एजाज़ी सर्टिफिकेट दिए गए। डॉक्टर गिलानी बताते हैं कि शाह अब्बास अपने इलाके में फलाई कामों में पेश रहते थे और इस्लामाबाद में दाता वो अपने लोगों से मिलने और उनकी मदद को आते थे। और फिर आगे चलकर उन्होंने ये बताया कि शाह अब्बास के वालिद महमूद अली शाह एयर कमोडोर रिटायर हैं, जबकि उनके एक चचा हामिद अली शाह लाहौर हाई कोर्ट के जज रिटायर हैं। उन्होंने सोगवारों में 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी है। ये 3 कहानियां हमने दुखी दिल के साथ, भारी दिल के साथ, आंखों में आंसू लिए आपको इसलिए सुनाई कि ये वो लोग हैं, ये उनके अहले खाना हैं, ये वो लोग हैं जो कि इस्लामाबाद के इस खुदकुश धमाके में शहीद हुए। ये उनके अहले खाना हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं, ये उनके जज्बात हैं। और जहां एक तरफ ये इंडिविजुअल स्टोरीज हैं, वहां इनफरादी सतह पर बजाय ये कि इन तमाम लोगों के दुख और दर्द के अंदर शरीक हुआ जाता, इस किस्म का एजेंडा थमा दिया गया। वड्डे एंकरों को, वेले कालम नगारों को, मुलाजम साफियों को उनसे वीलॉग्स करवाए गए कि जनाब ऐसा क्यों है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कंडमनेशन की बजाय ये क्यों कहा जा रहा है कि बसंत कैंसिल कर दी जाए। सिंध हुकूमत ने भी अपना एक कल्चरल इवेंट जो है उसको उन्होंने मुलतवी कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से मरियम नवाज साहबा के हवाले से स्टेटमेंट आई कि उन्होंने अपना एक शो जो है वो वहाँ पर जो है वो जहाँ पे कोई गाने शाने होने थे वो उन्होंने मुलतवी कर दिया है, लेकिन बसंत जो है वो चलती रहेगी, जारी रहेगी। और बाकायदा तौर पर इस हवाले से मार्केटिंग की गई बसंत की। आज दूसरा दिन है। कल जो कुछ टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स दिखाती नहीं वो इंतहाई शर्मनाक था और मुसलसल इस मामले को डाउन प्ले करने की कोशिश की जाती रही। नवंबर के बाद सिर्फ गुज़श्ता 100 दिनों के अंदर ये तीसरा बड़ा वाक़या है इस्लामाबाद के अंदर, और हर वाक़े के बाद यही कहा जाता है कि दहशतगर्दों के करीब पहुंच गए हैं, दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्हें जनाब निशाने इबरत बना दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक नया वाक़या और नए मज़म्मती बयानात जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक पॉलिसी के तौर पर आवाम को साथ लेकर, मुंतखब हुकूमतों को साथ लेकर जिस पॉलिसी के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है, शायद अभी भी उसके अंदर कमियां और कोताहियां हैं कि हम आज भी इस फैसले के ऊपर नहीं पहुंच सके, इस मकसद के तहत इस मामले के ऊपर नहीं पहुंच सके कि किस तरह से हम इस दहशतगर्दी का जो इफरियत है इससे जान छुड़ाएंगे। इसके पीछे हमारी बरसा बरस की वो पॉलिसियां हैं,
ہماری طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی برسہ برس کی پالیسیاں ایوب خان صاحب سے لے کر جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف اور اس کے بعد جنرل باجوہ اور پھر آج کے دور تک جو کچھ پاکستان کے مقتدر حلقوں کی پالیسیاں ہیں، افغانستان کے حوالے سے، KPK کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کے حوالے سے اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے، یہ ان کا پھل ہے، جو کڑوا پھل جو آج ہمیں کھانا پڑ رہا ہے۔ لیکن بجائے یہ کہ اس معاملے کو دیکھتے سمجھتے ہوئے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہمارے مقتدر حلقے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، عوامی نمائندوں کے ساتھ مل بیٹھیں اور ایک پالیسی اس کے اوپر بنائیں، ایک بار پھر تمام تر توپوں کا رخ پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے، چاہے وہ خواجہ آصف صاحب ہوں، چاہے وہ عطا تارڑ صاحب ہوں، چاہے وہ نون لیگ کی نیچے سے لے کر اوپر تک کی قیادت ہو، یا پھر نون لیگ کے سوشل میڈیا کے سیل کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق رکھنے والے وہ تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی ہوں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ KPK کے اندر اگر بسنت کی طرح کا کوئی کلچرل ایونٹ منایا جا رہا ہوتا، اس قسم کا کوئی واقعہ اسلام آباد کے اندر ہو جاتا اور اس کے باوجود وہاں پر وہ ایونٹ جاری رہتا، تو اس وقت کیا کرنا تھا ان بڑے اینکروں نے، ویلے کالم نگاروں نے، ملازم صحافیوں نے اور اس ملازم میڈیا نے؟ ماضی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ایسے تمام تر معاملات میں توپوں کا رخ ہو جایا کرتا تھا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب، لیکن بلا کی میڈیا مینجمنٹ ہے نون لیگ کی، روایتی میڈیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو یا کل پورا دن کرکٹ نظر آتا رہا یا پورا دن آپ کو بسنت نظر آتی رہی، اور وہ لوگ جو کہ اپڈیٹ کر رہے تھے جیسے DC اسلام آباد، جو کہ ایک وقت میں یہ بتا رہے تھے کہ شاید 60 سے زائد شہادتیں ہو گئی ہیں، واپس وہ پچھلے نمبر پر جانے پر مجبور ہوئے، کس نے انہیں روکا، 31-32 شہادتوں تک واپس کیسے پہنچے، کیوں کر ان کے ٹویٹ جو ہے ڈیلیٹ کروا دیے گئے، اور اس کے بعد پھر رات گئے جو ہے وہ کس طرح سے ٹی وی چینل کی سکرینوں پر ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا جنہوں نے توپوں کا رخ پاکستان تحریک انصاف کی جانب کر دیا کہ تحریک انصاف یہ مطالبہ کیوں کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا اسلام آباد کے اندر، آپ اس بسنت کے ایونٹ کو ختم کیوں نہیں کرتے، کیوں ٹی وی چینل کے سکرینوں کے اوپر آپ ناچ گانا دکھا رہے ہیں۔ اس دوران اور کیا ہوتا ہے، عمران خان صاحب کی ایک درخواست جو کہ بڑی امپارٹنٹ تھی، عمران خان صاحب کی ایک درخواست جو کہ انتہائی اہم تھی، عمران خان صاحب کی ایک درخواست جو کہ بڑی معنی خیز اس لیے تھی کیونکہ ماضی کے اندر ہم اگر دیکھیں تو اس کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جناب انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان صاحب کی ذاتی معالجین سے میڈیکل چیک اپ کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ذاتی معالجین سے میڈیکل چیک اپ کی درخواست کی جو سماعت ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ میں اس کو لنک اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پاکستان کو ایک ایسی دہشت گردی کا سامنا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسلام آباد کے جو پاکستان کا قلب ہے، پاکستان کا دارالحکومت ہے اسلام آباد، اس کے اندر دہشت گرد داخل ہوتے ہیں اور اتنا بڑا اندوناک واقعہ ہو جاتا ہے، اور یہاں ملک کے سابق وزیر اعظم جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا مینڈیٹ ہے جن کے پاس، ان کے خلاف کیس کہاں چل رہا ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالت میں، یعنی انہیں عدالت کی جو ہے وہ دہشت گرد بنا کر پیش کر رہی ہے، اور جو اصل دہشت گرد ہیں وہ پورے ملک کے اندر دناتے پھر رہے ہیں۔ اور یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے نہیں جناب، عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین سے ان کو میڈیکل چیک اپ کرانے کا حق حاصل نہیں ہے، جو کہ ماضی میں تمام تر وزیر اعظم کو حاصل رہا، بلکہ کسی کو بھی حاصل رہتا ہے، چاہے کسی بھی کیس کے اندر وہ ہو۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ GHQ حملہ کیس میں ضمانت پر ہیں، اس میں انڈر ٹرائل ملزم ہیں، قیدی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کیا جا رہا ہے؟ اپنی مرضی کے معالجین سے راتوں رات عمران خان صاحب کو پیمز اسپتال لا کر ان کا ایک پراسرار طریقے سے علاج کرایا جاتا ہے، ان کی میڈیکل رپورٹ بھی شیئر نہیں کی جاتی، اور جب کہا جاتا ہے کہ ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے تو وہ بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت عمران خان صاحب کی درخواست یہ کہہ کر رد کر دیتی ہے کہ نہیں، انہیں اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں شریف خاندان کو عدالتوں سے کیا کچھ ریلیف ملتے رہے۔ تیسرا معاملہ جناب بڑا گہرا، لاہور کے اندر بسنت کا دوسرا دن، کل اطلاعات آ رہی تھیں حادثات میں زخمی ہونے والوں کی تعداد کو 10 سے زائد ہو چکی ہے، 3-4 وہاں پر بھی ہلاکتوں کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، گر کر چھت سے گر کر مرنے کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، پتنگ لوٹتے ہوئے، اور پھر جس قسم کے لطیفے شیئر کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیسے جناب ڈور جو ہے وہ گلا کاٹنے کے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ اگر آپ کا گلا ڈور سے کٹ جائے تو وہ کہہ رہی ہیں پریشان نہ ہو، ہم نے ایسے اسپیشلسٹ جو ہیں بلا رکھے ہیں جو کہ آپ کا فوری علاج کریں گے۔ یہ اس قسم کی صورتحال ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بسنت تو کینسل نہیں کی جا رہی؟
بسنت تو زور و شور کے ساتھ آج بھی منائی گئی، کل بھی منائی جا رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہنے کے لیے باقاعدہ طور پر کچھ نے پر تول لیے ہیں۔ وڈے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صحافی اس وقت پورا پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کہ جناب ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنا احتجاج ملتوی کر دینا چاہیے۔ کیا کمپیریٹیو انالیسز ہے پہیہ جام ہڑتال کا اور اس ملک گیر ہڑتال کا اور اس شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اس واقعے کے ساتھ؟ یہ تو دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، سوگ بھی منایا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سوگ کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے، جو کہ اعلان مجلس وحدت المسلمین نے کیا تھا پورے ملک میں اس واقعے کے بعد، پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی ایک احتجاج تھا، وہ احتجاج تو چلتا رہے گا، ساتھ سوگ بھی چلتا رہے گا۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ بسنت منائی جاتی رہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ٹی وی چینل کے اوپر آپ ناچ گانا دکھاتے رہیں؟ ماضی میں تو ہم دیکھتے رہے ٹی وی چینل کے لوگو سیاہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن کچھ تو ہے، کچھ تو ایسا معاملہ ہے، کچھ تو آرڈرز ہیں ان کو کہ مریم نواز صاحبہ کا ایونٹ کیسے بنانا ہے، کیونکہ اس ایونٹ کو کروانے کا مقصد یہی تھا کہ جناب بتایا یہ جائے کہ لاہور باہر نکلا ہوا ہے 8 فروری کو اور پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کامیاب نہیں ہوا، لیکن یہ احتجاج تو آج ہی کامیاب ہو گیا جب کل بھی اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ لاہور میں تمام تر کوریج کے باوجود آسمان ویران نظر آیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔